کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی داغ ڈالی اور یوں خانہ بدوش کے اس قبیلے نے 3 بڑے اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا، کارا توریگر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ کائی قبیلے میں آتا ہے اور یہ دھمکی دے کر دیتا ہے کہ اگر میرے قیدی 2 دن میں نہ لوٹائے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کلہاڑا سلیمان شاہ کے سامنے پھینک کر چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب تیتوش مسلمان ریاستوں کے بڑے بڑے عہدیداروں کو قیدی بنا کر صلیبی قلعے میں لے آتا ہے اور ان کے ہاتھ باندھ کر گھٹنوں کے بل ایک قطار میں بٹھا دیتا ہے۔ پیٹروشیو مانزینی اور تیتوش بہت خوش ہوتے ہیں۔ تیتوش ایک ایک کر کے تمام مسلمان ریاستوں کے عہدیداروں کی گردنیں اتارنا شروع کر دیتا ہے، جن میں پہلا عہدیدار سلطان علاء الدین کیقوباد کا وزیر اعظم ہوتا ہے اور دوسرا خوارزم شاہ کا سالار، تیسرا سلطان علاء الدین کیقوباد کا سب سے اہم آدمی عمر ہوتا ہے۔ ان کی گردنیں اتار لیتا ہے اور کہتا ہے، اس طرح تمام مسلمان ریاستوں میں انتقام کی آگ خوب بھڑکے گی۔ اس کے بعد چوتھے شخص کی طرف قدم بڑھاتا ہی ہے کہ قلعے کے دروازے سے کچھ سپاہی نمودار ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی کے گھوڑے پر اسے ایک صلیبی سپاہی کی لاش دکھائی دیتی ہے، جس کو دیکھ کر تیتوش سکتے میں آ جاتا ہے۔ کچھ لمحے پہلے والی خوشی کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ یہ مردہ سپاہی تیتوش کا بھائی بسول ہوتا ہے۔ تیتوش اس سپاہی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے جو کہ بسول کو اپنے ہمراہ گھوڑے پر لاتا ہے۔ تیتوش پر تو جیسے آسمان ہی گر جاتا ہے۔ بہرحال سپاہی سے پوچھتا ہے، بسول کو کس نے مارا؟ سپاہی کہتا ہے، سپاہیوں پر حملہ ہوا تھا اور حملہ کرنے والے کائی قبیلے کے سپاہی تھے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بسول کو کائی قبیلے نے قتل کیا ہے۔ ارطغرل پریشانی کی حالت میں اپنے قبیلے سے کچھ دور فاصلے پر ایک کھلے میدان میں چلا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے گندوقدو بھی چلا جاتا ہے اور ارطغرل پر چلاتا ہے کہ تم نے قبیلے والوں کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ارطغرل کہتا ہے، بھائی اگر آپ میری جگہ ہوتے تو مظلوم پر ظلم ہونے دیتے؟ گندوقدو مزید بھڑک جاتا ہے، تم کس انصاف کی بات کرتے ہو ارطغرل؟ تمہیں قبیلہ نظر نہیں آتا کس قدر مسائل سے دوچار ہے؟ اس کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے
اور ارطغرل اپنے گھوڑے اتگیلی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور باتیں کرتا ہے کہ دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہے، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ نادان ہے وہ نہیں جانتا، بھول جاتا ہے کہ سب کچھ فانی ہے اور ہر چیز ختم ہو جانی ہے، اور روز محشر اپنے رب کو کیا جواب دے گا۔ دوسری جانب گندوکتو اپنے چچا کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ارطغرل نے ہمارا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ چچا گندوکتو کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ تم میں بہت ذہانت ہے، گدی نشین کے قابل صرف تم ہو اور فکر مت کرو۔ بھائی جان نے مجھے کارا توریگر سے بات کر کے مسئلہ حل کرنے کا کہا ہے، میں سب مسائل خود حل کر لوں گا۔ ارطغرل کے پاس حلیمہ سلطان آتی ہیں اور کہتی ہیں، کارا توریگر کل ہمیں مانگ رہا تھا، آپ پریشان نہ ہوں، جیسے ہی میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے ہم قبیلے سے چلے جائیں گے، کیونکہ کارا توریگر بہت خطرناک آدمی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر پوری دنیا بھی میرے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی حق کا ساتھ دینا نہیں چھوڑوں گا۔ حلیمہ آپ پریشان نہ ہوں، جس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی طاقت بھی مجھے دے گا۔ حلیمہ سلطان چلی جاتی ہیں، عین اسی وقت حائمہ خاتون آ جاتی ہیں اور ارطغرل کو پریشان دیکھ کر کہتی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو میرا فخر ہو، مجھے تو اس بات پر فخر ہے کہ تم میری اولاد ہو، لہٰذا دنیا کچھ بھی کہے پیچھے مت ہٹنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں شکست بھی ہو سکتی ہے اور فتح بھی ہو سکتی ہے، لیکن تم ثابت قدم رہنا۔ دوسری جانب سلیمان شاہ اپنے خیمے میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ خواب دیکھتے ہیں کہ ارطغرل ان کے خیمے میں آتا ہے اور ان پر تیر چلاتا ہے اور انہیں ختم کر دیتا ہے۔ دوسری جانب تیتوش بسول کی لاش کو سامنے رکھ کر قسم کھاتا ہے، تمہارے دشمن کو ختم کر کے ہی سکون کا سانس لوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ سلیمان شاہ اگلے روز الیاس نامی شخص کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں، جس کی تعبیر الیاس کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ سلیمان شاہ آپ کو گدی نشین کا انتخاب کرنا ہوگا۔